وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم صدق الله العظيم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه سورہ بقرہ آیت نمبر 247 ہے. وقال لهم نبیهم، اور ان کے نبی نے ان سے کہا ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، اللہ نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ بنا کر بھیجا ہے. قالوا، کہنے لگے انا یکون له الملک علینا، بھلا اس کو ہم پر بادشاہت کرنے کا حق کہاں سے آ گیا. وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ، ہم اس کے مقابلے میں بادشاہت کے زیادہ مستحق ہیں. وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ، اور اس کو تو مالی وسعت بھی حاصل نہیں. قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ، کہا نبی علیہ السلام نے کہا اللہ نے ان کو تم پر فضیلت دے کر چنا ہے. وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ، اور انہیں علم اور جسم میں تم سے زیادہ وسعت عطا کی ہے. واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اور اللہ اپنا ملک جس کو چاہتا ہے دیتا ہے. واللہ واسع علیم، اور اللہ بڑی وسعت والا، بڑا علم رکھنے والا ہے. حضرت سموئیل علیہ السلام کا واقعہ ہے. گزشتہ درس میں ہم ان کے بارے میں پڑھ چکے ہیں. بڑھاپے کے عالم میں ہیں، اور تب قوم نے ان سے یہ دعا کی درخواست کی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا فرمائیں وہ ہمارے لیے کسی فوجی کمانڈر کا، کسی امیر لشکر کا، بادشاہ کا انتخاب فرمائیں. تو اس موقع پہ حضرت سموئیل علیہ السلام انہوں نے پہلے تو اپنی قوم سے کہا کہیں ایسا نہ ہو کہ اب تو تم جہاد کی تیاری کر رہے ہو اور جہاد کے لیے خوش ہو رہے ہو، اپنے لیے ایک امیر لشکر تلاش کر رہے ہو، لیکن ایسا نہ ہو کہ جب تم پر جہاد فرض کر دیا جائے اور پھر تم اللہ کے راستے میں نہ نکلو. تو تب انہوں نے بڑے جوش و خروش کے ساتھ، بڑے ہمہمے کے ساتھ کہ نہیں، بس ہمیں ہمارے گھروں سے نکالا گیا، بچوں سے دور کیا گیا، تو ہم کیوں اللہ کے راستے میں نہیں لڑیں گے. فرمایا جب قتال ان پہ فرض ہوا بہت کم ان میں تھے جو اللہ کے راستے میں لڑے. تو یہ اس موقع پہ اب جب ان کے لیے امیر کا انتخاب ہو رہا تھا تو اس وقت حضرت سموئیل علیہ السلام انہوں نے فرمایا ان اللہ بعث لکم طالوت ملکا، اللہ نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ مقرر کر دیا ہے. ملکن، بادشاہ کے معنی امیر لشکر کو بھی کہہ سکتے ہیں اور بادشاہ کو بھی کہا جاتا ہے. ویسے اصل معنی اس کے ملک بادشاہ ہی کے معنی میں آتے ہیں. جیسے ہم کہتے ہیں مالک یوم الدین، تو یہ مالک اور ملک یعنی دو الگ قراتیں ہیں، لفظ ایک ہی ہے. مالک یوم الدین، مالک یوم الدین، جو روز جزا کا مالک ہے. تو طالوت کو اللہ نے تمہارے لیے امیر لشکر چن لیا ہے، بادشاہ چن لیا ہے. قالوا انا یکون له الملک علینا، وہ کہنے لگے کہ حضرت طالوت کو ہمارے اوپر بادشاہی کا کیا حق ہے. ونحن احق بالملک منہ، ہم تو ان سے زیادہ حقدار ہیں بادشاہت کے. وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ، یہ پہلا اعتراض اس حوالے سے تھا، میں عرض کر چکا ہوں کہ یہودا بن یعقوب
یا لاوی بن یعقوب، یہ بنی اسرائیل کے قبائل میں سے 2 بڑے قبیلے تھے ان 12 قبائل میں سے، اور لاوی بن یعقوب قبیلے میں بنی اسرائیل کے تمام پیغمبر گزرے ہیں، موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، ان کا تعلق اسی قبیلے سے تھا، اور یہودا بن یعقوب کا جو قبیلہ تھا وہ حکومت و سلطنت کے لیے مخصوص تھا، حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام اسی قبیلے سے تھے، جبکہ حضرت طالوت کا تعلق یہ بنی یامین قبیلے سے تھا، حضرت یوسف علیہ السلام کے جو چھوٹے بھائی تھے بنیامین، یہ اس کی اولاد میں سے، تو اس لیے انہوں نے کہا کہ انا یکون لہ الملک، تو ایک چھوٹا قبیلہ ہے اور چھوٹے قبیلے کا آدمی ہے تو اس کو ہمارے اوپر بادشاہت کا کیا حق ہے۔ دوسرا اعتراض، وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ، اور اس کے پاس تو مالی وسعت بھی نہیں ہے، مالی لحاظ سے بھی وہ ہم سے کمزور ہے، تو فوراً حضرت سموئیل علیہ السلام انہوں نے جواب دیا، ان اللہ اصطفاہ، یقیناً اللہ نے اسے چن لیا ہے، علیکم تمہارے اوپر، وزادہ، اور اس کو زیادہ دیا ہے، اضافہ کیا ہے، بسطۃ فی العلم والجسم، بسطہ کشادگی کو کہا جاتا ہے، کشائش کو کہا جاتا ہے، وسعت و فضیلت کو کہا جاتا ہے، زیادہ وسعت و فضیلت عطا کی ہے اللہ نے حضرت طالوت کو تم پر، فی العلم، علم میں بھی، والجسم، اور جسم میں بھی۔ لکھا ہے کہ حضرت طالوت علیہ السلام اپنے وقت میں فنون حرب میں اور دیانات میں، یعنی علم دین میں، تشریع علوم میں، وہ باقی لوگوں کے مقابلے میں زیادہ علم رکھتے تھے، اور والجسم، اس کے بارے میں ہم کل بھی پڑھ چکے ہیں کہ ان کی جو تندرستی اور توانائی تھی، تو بنی اسرائیل میں کوئی شخص خوبصورتی کے لحاظ سے، وجاہت کے لحاظ سے، قد و قامت میں ان کی برابری نہیں کر سکتا تھا، یہ ساری قوم میں کاندھے سے لے کر اوپر تک ہر ایک سے اونچے نظر آتے تھے، اس لیے فرمایا کہ تمہیں امیر لشکر چاہیے، بادشاہ چاہیے، اور بادشاہ ایسا ہونا چاہیے کہ جو علم میں بھی تم میں سے سب سے زیادہ ہو، افضل ہو، اور جسامت کے لحاظ سے بھی وہ تم سے اچھا ہو، اور تندرستی اور توانائی کے لحاظ سے بھی وہ تم میں سے افضل ہو۔ آگے فرمایا، واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اور اللہ سبحانہ و تعالی بادشاہت دیتے ہیں جسے چاہتے ہیں، اپنا ملک اللہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، واللہ واسع علیم، اور اللہ سبحانہ و تعالی بڑی وسعت والا، بڑا علم رکھنے والا ہے۔ تمہارے یہ چھوٹے چھوٹے اعتراضات ہیں اور تم مختلف بہانے تراش رہے ہو، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی کے پاس وسعت ہے، مالی وسعت بھی ہے، اور علم کے ہر حوالے سے اللہ سبحانہ و تعالی بڑی وسعت والے اور جاننے والے ہیں۔ وقال لهم نبیہم، اور ان سے ان کے نبی نے یہ بھی کہا، ان آیت ملکہ، کہ طالوت کی بادشاہت کی علامت یہ ہے، ان یأتیکم التابوت، کہ تمہارے پاس وہ صندوق تابوت واپس آ جائے گا، فیہ سکینۃ من ربکم، جس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے سکینت کا سامان ہے، وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون، اور موسیٰ اور ہارون نے جو اشیاء چھوڑی تھیں ان میں سے کچھ باقی ماندہ چیزیں ہیں، تحملہ الملائکہ، اسے فرشتے اٹھائے ہوئے لائیں گے، ان فی ذلک لآیۃ لکم، اس میں تمہارے لیے نشانی ہے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مؤمن ہو، اگر تم مؤمن ہو تو تمہارے لیے اس میں بڑی نشانی۔ وقال لهم، کہا ان سے ان کے نبی نے، انا، بے شک، یقیناً، تحقیق، آیت ملکی، آیت کے معنی نشانی، آیت ملکی ہی اس کی بادشاہت کی نشانی یہ ہے کہ اللہ نے اسے چن لیا، تو اللہ سبحانہ و تعالی ایک بطور معجزہ کے ایک نشانی بھی تمہیں عطا کر رہے ہیں کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے منتخب شدہ اللہ کا قاصد ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے تمہارا بادشاہ ہے۔ ان، یہ ہے وہ نشانی، کیا کہ آئے کم، تمہارے پاس، التابوت، تابوت، تمہارے پاس تابوت آئے، تابوت فعلوت کے وزن پہ توبن سے مشتق ہے یہ لفظ، توب، تابہ، توبہ سے، کئی بار توبے کا لفظ گزر چکا ہے جس کے معنی ہے رجوع کرنا،
تو اسے تابوت اس لیے کہتے ہیں کہ جو چیز لکھا ہے، جو چیز اس میں سے صندوق میں سے نکالی جاتی وہ پھر واپس اسی میں چلی جاتی. تفسیر مظہری میں لکھا ہے، یا بعض حضرات مفسرین نے لکھا ہے جسے تابوت اس لیے کہا جاتا کہ بنی اسرائیل تبرک کے لیے اس کی طرف رجوع کرتے. ہر مشکل میں، ہر پریشانی میں، جہاد کے موقع پر وہ اس تابوت کی طرف رجوع کیا کرتے تھے. اور یہ قرآن کریم میں تابوت کا لفظ 2 بار آ چکا ہے. ایک تو یہاں پہ یہ تابوت کا ذکر ہے، اور دوسرا سورہ طٰہٰ میں ہے انقذفیہ فی التابوت، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق. تو وہاں تابوت کا معنی صندوق، یہاں بھی تابوت کا معنی صندوق. کہ وہ تابوت تمہارے پاس آ جائے گا، وہ صندوق فیہ سکینۃ من ربکم، اس میں سکینہ ہے، تسکین، تسلی خاطر، اطمینان، سکون سے ہے یہ لفظ. من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے. وبقیۃ، بقیہ کے معنی ہے بچی ہوئی چیز، باقی رکھا ہوا، بقا سے ہے. اور قرآن کریم میں یہی لفظ ایک اور معنی کے اندر بھی سورہ ہود میں آ چکا ہے. بقیہ کا وہاں معنی ہے بہترین. اولو بقیۃ وہاں الفاظ ہیں، تو وہاں اولو بقیہ سے مراد باشعور لوگ، اخلاق فاضلہ والے لوگ. تو فرمایا کہ بقیۃ مما ترک، اور اس میں باقی ماندہ چیزیں ہیں، مما ان میں سے ترک جو چھوڑی ہیں، آل موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ. آل کا لفظ یہاں پہ استعمال ہوا ہے، آل اولاد کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ مراد حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون ہیں. حضرت موسیٰ اور ہارون ان 2 بھائیوں نے جو چیزیں چھوڑی ہیں وہ اس تابوت کے اندر موجود ہیں. تحملہ الملائکہ، تحملو واحد مؤنث کا صیغہ ہے، اٹھائیں گے اسے الملائکۃ، فرشتے. ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، یقیناً اس کے اندر نشانی ہے تمہارے لیے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مؤمن ہو. سب سے پہلے تو یعنی ایک نشانی کا ذکر کیا کہ تابوت. تو یہ جو تابوت ہے اس کے بارے میں 2 طرح کی روایتیں ملتی ہیں. ایک روایت تو یہ ہے کہ 3 ہاتھ اس کی لمبائی تھی، اور دوسری روایت یہ ہے کہ یہ 2.5 فٹ لمبا تھا، 1.5 فٹ اونچا اور 1.5 فٹ چوڑا. اور یہ تابوت کے اندر جو چیزیں تھیں تو اس کے بارے میں لکھا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا تھا، اس میں حضرت ہارون علیہ السلام کا عمامہ تھا، اور تورات کی جو اصل تختیاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر ملی تھی وہ تختیاں اس کے اندر تھیں. اسی طرح دیگر کچھ متبرک اشیاء وہ اس تابوت کے اندر پڑی ہوتی تھی. تو جب بھی یہ لوگ بنی اسرائیلی یہ کسی مہم سر کرنے کا ارادہ کرتے، جہاد کے لیے نکلتے، یا کوئی اور ان پہ پریشانی آتی، تو یہ اس تابوت کو سب سے آگے لاتے اور پھر اس سے تبرک حاصل کرتے، اور اس وجہ سے انہیں اس مہم کے اندر کامیابی ملتی. تو اس موقع پہ حضرت سموئیل علیہ السلام کے دور میں، گزشتہ کل میں عرض کر چکا ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ تقریباً 350 سال بعد کا واقعہ ہے. تو وہ جو صندوق حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ان کو وراثت میں ملی ہے، تو وہ ان سے اشدودی ایک قوم تھی، مشرک قوم تھی، وہ قوم لے گئی. تو وہ جب یہ تابوت لے گئے تو اشدودیوں نے وہ تابوت اپنے مندر میں رکھا، لیکن وہ طرح طرح کی مصیبتوں سے 2-4 ہونا شروع ہوئے. کبھی ان کا بت گر جاتا، کبھی گلٹیوں کی وبا پھیل جاتی، کبھی چوہوں کی کثرت ہوتی. تو ان کے نجومیوں نے انہیں مشورہ دیا یہ ساری آفتیں اس صندوق کی وجہ سے ہیں. چنانچہ انہوں نے وہ صندوق بیل گاڑیوں پہ رکھا اور انہیں شہر سے باہر ہنکا دیا، اور فرشتے ان بیل گاڑیوں کو حضرت طالوت کے دروازے پر لے آئے. تو یہ وہ تابوت ہے جس کا آیت کریمہ کے اندر ذکر ہے، جو حضرت طالوت کی بادشاہت اور ان کی امارت کی نشانی تھی. تو حضرت طالوت علیہ السلام اس صندوق کو لے کر اپنی قوم کے سامنے آ گئے کہ یہ آیا تمہارا وہ صندوق، تبرک والا صندوق. فیہ سکینۃ من ربکم، اس کے اندر تمہارے لیے سکون اور اطمینان ہے. ای فی اتیانہ، یعنی اس کے آنے میں، صندوق کے واپس آنے میں تمہارے لیے سکون اور اطمینان ہے، یا اس میں ایسی چیزیں رکھی ہوئی ہیں جن سے تمہاری تسکین ہو جائے گی. سید محمد مرتضی زبیدی رحمہ اللہ
لغت کے بڑے امام گزرے، وہ فرماتے ہیں سکینہ وہ چین و سکون اور اطمینان ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے مؤمن بندے کے قلب میں اس وقت نازل فرماتا ہے جبکہ وہ ہولناکیوں کی شدت سے مضطرب ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد جو کچھ بھی اس پر گزرے وہ اسے گھبراتا نہیں ہے، کہ اس کے لیے ایمان کی زیادتی اور یقین میں قوت اور استقلال کو ضروری کر دیتا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یوم الغار، جب نبی علیہ السلام اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ غار ثور میں تھے، اور اسی طرح غزوہ حنین کے موقع پر قرآن کریم نے جو الفاظ استعمال کیے تو وہاں پہ بھی سکینہ کے الفاظ استعمال ہوئے، اور یہ سکینہ کا لفظ قرآن کریم میں 6 دفعہ آیا ہے۔ یہاں یہ جو سکینہ کا لفظ ہے تابوت کی نسبت سے آیا ہے کہ اس تابوت کے اندر تمہارے لیے سکینہ ہے، چین و سکون کا ذریعہ ہے۔ تو یہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات، اولیاء اللہ کی جو تبرکات ہیں تو ان سے تبرک لینا تو یہ کوئی ناجائز چیز نہیں ہے۔ ہمارے پاکستان کے ایک اہل حدیث عالم گزرے ہیں جنہوں نے قرآن کریم کی تفسیر لکھی ہے، اور وہ بڑی اچھی عمدہ تفسیر لکھی ہے، انتقال ہو چکا ہے ان کا، حافظ صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ۔ تو انہوں نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء و صالحین کے تبرکات یقیناً بإذن اللہ اہمیت و افادیت رکھتے ہیں، بشرطے کہ وہ واقعی تبرکات ہوں۔ تو وہ حضرات جو اہل حدیث ہیں وہ بھی اس کے قائل ہیں کہ انبیاء اور اولیاء اللہ کے جو تبرکات ہیں وہ یقیناً اہمیت و افادیت رکھتے ہیں۔ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ، اسلام کے وہ عظیم مجاہد جنہیں ساری دنیا جانتی ہے، تو وہ اپنے تمام فتوحات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بال کی طرف منسوب فرمایا کرتے تھے جو ان کی ٹوپی کے اندر تھا، اور ایک غزوے کے موقع پہ جب ان کی ٹوپی گم ہو گئی تو انہوں نے اس وقت تک وہ لڑے نہیں جب تک ان کو ٹوپی کی تلاش میں رہے، اور آخرکار جب ٹوپی ملی اس کے بعد انہوں نے لشکر سے کہا اب روانگی کرو۔ وجہ یہ تھی کہ اس ٹوپی کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ مبارک بال مبارک میں سے ایک بال تھا۔ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ، اور اس میں کچھ چھوڑی ہوئی چیزیں ہیں حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کی، تورات کی لوحیں، تختیاں، کچھ ٹوٹی ہوئی الواح کا ریزہ، عصائے موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نعلین، اور حضرت ہارون علیہ السلام کا عصا اور امامہ، اور ایک قفیز من و سلوہ جو ان پہ نازل ہوئی تھی، تو سلوہ تو بٹیر کو کہتے ہیں، تو دوسری جو چیز تھی من، وہ بھی انہوں نے اس صندوق کے اندر رکھی ہوئی تھی۔ فرمایا یہ تمہارے لیے نشانی ہے کہ یہ جو تابوت ہے یہ تمہارے پاس آ جائے گا، اور تحملہ الملائکہ، فرشتے اٹھا کے لائیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے لیے یہ اسباب پیدا فرما دیے کہ ان لوگوں جو لوگ لے کے گئے تھے انہوں نے خود اس کو واپس کر دیا۔ البتہ لکھا ہے کہ وہ جو بیل گاڑی تھی تو فرشتے اسے ہنکا کے حضرت طالوت کے دروازے پر لے آئے۔ ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، اس کے اندر تمہارے لیے نشانیاں ہیں اگر تم مؤمن ہو۔ آج بھی یہودیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ صندوق آج بھی مسجد اقصی کی بنیادوں میں موجود ہے، اور وہ اسے دوبارہ حاصل کریں گے اور ساری دنیا کے اوپر حکمرانی کریں گے۔ اس کے حوالے سے جو قدیم مفسرین ہیں انہوں نے یہی لکھا ہے کہ یہ تابوت جو ہے یہ اسی جگہ پہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بعد میں جب حضرت طالوت کو بادشاہت ملی تو ان کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام خلیفہ بنے، بادشاہ بنے، ان کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام، جب حضرت سلیمان علیہ السلام مسجد اقصی کی تعمیر کر رہے تھے جنات کے ذریعے، تو اس وقت انہوں نے اس صندوق کو، تابوت کو مسجد اقصی کی بنیادوں میں رکھ دیا، اور آج تک یہودی جو ہیں وہ اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، وہ مسجد اقصی کی بنیادوں کو کمزور کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے خدا نخواستہ یہ گر جائیں اور ہم وہ صندوق حاصل کریں۔ جبکہ جو جدید دجالیات کے جو محققین ہیں، جن لوگوں نے ان میں تحقیق کی ہے، ہمارے کچھ پاکستانی علماء، ہندوستانی علماء، تو وہ لکھتے ہیں کہ اصل میں جو تخت داودی تھا یا یہ جو تابوت ہے یہ لوگ وہاں سے نکال چکے ہیں، کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد بخت نصر نے مسجد اقصی پر حملہ کیا اور مسجد اقصی یعنی اس کو مسمار کیا، تو یہ چیزیں وہ وہاں سے
اس نے نکالی اور اس کے بعد پھر کسی اور کے ہاتھ. تو حضرت مولانا مفتی ابو لبابہ شاہ منصور صاحب دامت برکاتہم العالیہ انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ یہ جو داودی تخت داودی ہے یہ آج بھی ملک برطانیہ کا جو اس کا تخت ہے اس کے اندر لگا ہوا ہے، اور حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آئیں گے تو وہ ان لوگوں سے اسے چھینیں گے، وہ حاصل کریں گے، اور وہ ساری دنیا کے اندر پھر دجال کا خاتمہ ہوگا اور ایک اسلامی نظام جو ہے وہ برپا ہوگا. فلما فصل طالوت بالجنود قال ان اللہ مبتلیکم بنہر. چنانچہ جب طالوت لشکر لے کر روانہ ہوا، اب یہ نشانی بتا دی گئی کہ بھئی یہ ان کی نشانی ہے. نشانی آنے کے بعد اب قوم تیار ہو گئی اور حضرت طالوت کی جو صدارت تھی وہ انہوں نے تسلیم کر لی. اب حضرت طالوت ان کو لے کر عمالقہ کے خلاف جو اس دور کے مشرک تھے اور جنہوں نے فلسطین پر قبضہ کیا تھا تو ان کے خلاف لڑنے کے لیے نکل رہی. فلما فصل طالوت بالجنود، چنانچہ جب طالوت لشکر لے کر روانہ ہوا، قال ان اللہ مبتلیکم بنہر، تو اس نے لشکر والوں سے کہا کہ اللہ ایک دریا کے ذریعے تمہارا امتحان لینے والا ہے. فمن شرب منہ فلیس منی، جو شخص اس دریا سے پانی پیے گا وہ میرا آدمی نہیں ہوگا. فمن لم یطعمہ فانہ منی، اور جو اسے نہیں چکے گا وہ میرا آدمی ہوگا. الا من اغترف غرفۃ بیدہ، الا یہ کہ کوئی اپنے ہاتھ سے ایک چلو بھر لے تو کچھ حرج نہیں. فشربوا منہ الا قلیلا منہم، پھر ہوا یہ کہ ان میں سے تھوڑے آدمیوں کے سوا باقی سب نے اس دریا سے خوب پانی پیا. فلما جاوزہ ہوا، چنانچہ جب وہ یعنی طالوت والذین آمنوا معہ اور اس کے ساتھ ایمان والے دریا کے پار اترے، قالوا، تو یہ لوگ جنہوں نے طالوت کا حکم نہیں مانا تھا اور پانی انہوں نے پی لیا تو وہ کہنے لگے لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودہ، آج جالوت اور اس کے لشکر کا مقابلہ کرنے کی ہم میں بالکل طاقت نہیں ہے. قال الذین، مگر جن لوگوں کا ایمان اللہ پر تھا، یظنون، جن کو یقین تھا، انہم ملاقو اللہ، کہ وہ اللہ سے ملاقات کرنے والے ہیں، جن کا آخرت پر یقین تھا، تو وہ کہنے لگے کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ. تو ان لوگوں نے کہا کہ نہ جانے کتنی چھوٹی جماعتیں ہیں جو اللہ کے حکم سے بڑی جماعتوں پر غالب آئی ہیں. واللہ مع الصابرین، اور اللہ ان لوگوں کا ساتھی ہے جو صبر سے کام لیتے ہیں. سب سے پہلے فا عاطفہ عاطف کے لیے ہے بمعنی جب، فصل فصول سے ہے جدا ہونا، نکلنا، جب وہ وہاں سے نکلے جدا ہو گئے. طالوت، حضرت طالوت علیہ السلام بالجنود، لشکر کو لے کر، جنود جندی فوجی کو کہا جاتا ہے، جنود کے معنی ہے لشکر. قال، کہا حضرت طالوت نے ان اللہ، بے شک اللہ، مبتلیکم، تمہاری آزمائش کرنے والے، امتحان لینے والے. مبتلی اسم فاعل کا صیغہ مبتلین مفتعل، تمہاری آزمائش کرنے والا ہے. بنہر، اس نہر کے ذریعے سے. فمن شرب منہ، بس جس نے، من شرطیہ ہے، جس نے پیا، شریبہ کے معنی پینا، پیا اس نے، منہ اس نہر سے، فلیس منی، وہ میرے حامیوں میں سے نہیں ہے، میرے طرفداروں میں سے نہیں ہے. یہ لفظ حدیث میں بکثرت آتا ہے، جس طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا من غش فلیس منا. تو امام ترمذی رحمہ اللہ انہوں نے اس کی یہی تشریح کی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ فلیس منی جن حدیث میں آیا ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ مسلمانوں میں سے نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ میرے ماننے والوں، میرے تابعداروں اور میرے حامیوں میں سے نہیں ہے، میرے طرفداروں میں سے نہیں. ومن، اور وہ شخص، لم یطعم ہو، لم جحد بلم جازمہ ہے، لم یطعم جس نے نہ کھایا، جس نے نہ چکا. یہاں پہ یہ اصل لفظ تو طعام سے ہے، طعام کے معنی کھانا ہے، لیکن علماء نے لکھا ہے کہ عرب اس لفظ کو کھانے پینے دونوں چیزوں میں استعمال کرتی. ومن لم یطعم جس نے نہ چکا، ہو اس نہر سے، فہوا فانہ منی پس وہ شخص مجھ سے ہے. الا سوائے یہ کہ، الا یہ کہ من اغترف غرفتن، اغترف اس نے ایک چلو بھرا،
غرفت چلو کو کہا جاتا ہے، جس نے اپنے ہاتھ سے ایک چلو بھر پانی پی لیا، یعنی ہاتھ سے چلو بھر پانی پی لینے کی اجازت ہے، بدون برتن یا منہ لگا کر پانی پینے۔ فشربوا منہ، پس پیا ان لوگوں نے خوب سیر ہو کے، الا مگر قلیلا منہم، بہت کم ان میں سے تھے کہ جنہوں نے نہیں پیا۔ فلما جاوزہ، پس جب جاوزہ پار ہوئے، وہ پار اترنا جاوزہ کے معنی ہو ضمیر نہر کی طرف راجع، جب وہ نہر سے پار اترے، ہوا وہ حضرت طالوت والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، معہو اس کے ساتھ، جو ایمان والے تھے اس کے ساتھ، وہ جب نہر سے پار اترے، قالو کہا ان لوگوں نے جنہوں نے پانی پیا تھا، لا طاقت لنا، ہمیں طاقت نہیں ہے، بجالوت و جنودہ، جالوت کا مقابلہ کرنا اس کی ہم میں کوئی طاقت نہیں ہے۔ جالوت کا لفظ یہ قرآن کریم میں 3 بار آ چکا ہے، اور یہیں پہ آیت نمبر 249 میں، 250 اور 251 میں فرمایا آج ہم میں جالوت اور اس کے لشکر کا مقابلہ کرنے کی سکت نہیں ہے۔ قال کہا الذین، ان لوگوں نے، یظنون، یظنون کے معنی یقین کرنا، گمان کرنا، جن لوگوں نے یقین کیا ہے، انہم ملاق اللہ، کہ وہ اللہ سے ملاقات کریں گے، آخرت کا یقین رکھنے والے جو لوگ تھے، انہوں نے کہا کم من فئۃ، کم کتنی مقدار میں، فئۃ قلیلۃ، فئہ گروہ کو کہا جاتا ہے، قلیلۃ چھوٹی سی، کتنی ہی ایسے چھوٹے گروہ، ایسی چھوٹی جماعتیں، غلبت جو غالب آئیں، فئۃ کثیرۃ بڑے گروہ پر، یعنی کتنی بار ایسے ہو چکا ہے۔ آج اگر ہماری تعداد کم ہے، ہمارے مقابلے میں جالوت کا لشکر بڑا ہے، تو کتنی بار ایسے ہو چکا ہے کہ چھوٹے سے گروہ نے بڑے گروہ کو شکست دے دی، باذن اللہ، اللہ کے حکم سے۔ واللہ مع الصابرین، اللہ سبحانہ و تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ جب یہ نہر سے پار چلے گئے، اب حکم یہ تھا کہ یہاں پانی نہیں پینا، تو انہوں نے پانی پی لیا۔ اب یہ جو حضرت طالوت کے ساتھ لشکر تھا، تو اس کے بارے میں روایات مختلف ہیں، 70,000، 80,000، 1,20,000، لیکن جو دریا پار کرنے والے اور جنہوں نے پانی نہیں پیا تھا، تو ان کے بارے میں آتا ہے وہ 313 افراد تھے۔ بخاری شریف میں حضرت برہ ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ بدر والوں کی تعداد اصحاب طالوت کے برابر تھی، یعنی غزوہ بدر میں ہماری تعداد اتنی تھی جتنی اصحاب طالوت کی تھی، تو بدر میں صحابہ 313 تھے، تو طالوت، حضرت طالوت کے جو ساتھی تھے جنہوں نے پانی نہیں پیا تھا اور جو لڑنے والے تھے، وہ بھی 313 تھے۔ یہاں پہ اگر اس واقعے کو، چونکہ اس کا نزول یہ غزوہ بدر سے پہلے ان آیات کا نزول ہوا ہے، اور حضرت طالوت کا واقعہ غزوہ بدر کے ساتھ نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام کے اس واقعے کے ساتھ کئی حوالے سے یہ واقعہ جو ہے یہ ملتا ہے۔ سب سے پہلے تو ہم دیکھیں کہ ان کو گھروں سے نکالا گیا، جیسے انہوں نے کہا کہ اخرجنا من دیارنا وابنائنا، یہاں پہ صحابہ کرام ان کو بھی گھروں سے نکالا گیا، مجبور کیا گیا، مکہ چھوڑ کے مدینہ منورہ چلے گئے، ہجرت کی انہوں نے۔ دوسرے نمبر پہ ان کی تعداد جالوت کے لشکر کے مقابلے میں بہت کم ہے، اور جالوت کا جو لشکر ہے اس کی تعداد بہت زیادہ ہے، اور یہاں اصحاب بدر جو ہیں ان کی جو تعداد ہے وہ بھی مکہ کے جو مشرک تھے ان کے مقابلے میں کم، یہ 313، وہ 1,000، وہاں بھی مقابل یعنی جو لڑنے والے 313 ہیں حضرت طالوت کے لشکر میں، اور بدر والے بھی 313۔ میدان جنگ میں اب یہاں حضرت طالوت کی اگلی آیت کریمہ کے اندر ان کی دعا کا ذکر آ رہا ہے، وہ دعا مانگ رہے ہیں، اے اللہ ہم پہ صبر انڈھیل لے، اور وہاں نبی علیہ السلام کے لیے چبوترا عریش بنایا گیا، اور اس میں آپ علیہ السلام نے صبر و ثبات کی دعا مانگی۔ تو جب یہ لشکر دریا سے پار چلا گیا، تو اس وقت لکھا ہے کہ یہ دریا اردن اس سے مراد ہے، اور یہ کوئی اتنا بڑا دریا نہیں ہے۔ حضرت مولانا عبد الماجد دریابادی رحمہ اللہ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ براہ راست اس کی جو لمبائی ہے وہ 65 میل ہے، اور اگر اس کے جو پیچ و خم ہیں وہ ملا کر کوئی 200 میل کی یعنی یہ بنتے ہیں اس کی لمبائی۔ تو لا طاقت لنا بجالوت و جنودی، یہ کہنے والے جو لوگ تھے
حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا قول ہے، وہ فرماتے ہیں یہ جو کل لشکر تھا اس کے 3 طبقے بن گئے تھے۔ پہلا طبقہ تو وہ تھا کہ جو ناقص الایمان ہے، اور یہی لوگ ہیں یہ کہہ رہے ہیں یہ جو ناقص الایمان تھے یہ تو وہ تھے کہ جنہوں نے پانی پی لیا اور پھر یہ کڑائی سے پیچھے ہی ہٹ گئے۔ دوسرا جو طبقہ تھا وہ کامل الایمان تھا، ان کا ایمان کامل تھا، اور یہ جو جملہ ہے یہ کامل الایمان ان لوگوں کا ہے، لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودہ۔ انہوں نے جب دیکھا کہ جالوت کے پاس بہت بڑا لشکر اور جالوت خود بھی یعنی بڑا قداور شخص، بڑے یعنی تنوتوش والا، تو اس وجہ سے اس کے جو مقابل حضرت طالوت کے لشکر کے لوگ تھے وہ ڈر گئے کہ جالوت کا مقابلہ کرنا ویسے بھی مشکل اور اس کے پاس اتنا بڑا لشکر بھی ہے۔ تو وہ جو کامل مومن تھے انہوں نے کہا لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودہ، آج ہمیں ان کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں ہے اس کے لشکر کی۔ اور تیسرا جو طبقہ تھا وہ اکمل المومنین تھا، اکمل ایمان والے، تو انہوں نے کہا کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ یہ اس تیسرے گروہ کا قول تھا کہ کتنی مرتبہ ایسے ہو چکا ہے کہ چھوٹے سے گروہ نے بڑا جو گروہ ہے اس کو شکست دی ہے، نہ جانے کتنی چھوٹی جماعتیں ہیں جو اللہ کے حکم سے بڑی جماعتوں پر غالب آئی ہیں۔ واللہ مع الصابرین، اور اللہ ان لوگوں کا ساتھی ہے جو صبر سے کام لیتے۔ تو یہ جو دوسرا گروہ تھا اس نے ان لوگوں کو تسلی دی کہ ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے، ہم اللہ کے راستے میں نکلے ہیں اور اللہ سبحانہ وتعالی ہی ہماری مدد فرمانے والے ہیں۔ وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ، اور جب یہ لوگ جالوت اور اس کے لشکروں کے آمنے سامنے ہوئے، قالوا ربنا، تو انہوں نے کہا اے ہمارے پروردگار، افرغ علینا صبرا، صبر و استقلال کی صفت ہم پر انڈیل دے، وانصرنا علی وثبت اقدامنا، ہمیں ثابت قدمی بخش دے، وانصرنا علی القوم الکافرین، اور ہمیں اس کافر قوم کے مقابلے میں فتح و نصرت عطا فرما۔ ولما، اور جب برزو، وہ لڑائی کے لیے نکلے، برزو کھلم کھلا ظاہر ہونا، مبارزت سے ہے، مد مقابل دو بدو لڑائی کرنا، تو اس وقت انہوں نے کہا ولما برزو لجالوت، جب جالوت اور اس کے لشکروں کے آمنے سامنے ہوئے تو انہوں نے کہا ربنا، ہمارے پروردگار، افرغ علینا، افرغ افراغ سے ہے بمانے بہانا، دہانہ کھولنا، کہ ہم کو بہت صبر عطا فرما۔ اصل میں افراغ فروغ سے ہے بمانے خالی ہونا، جیسے قرآن میں ہے وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَى فَارِغًا، سورہ قصص کی آیت نمبر 10 ہے، موسیٰ کی والدہ کا دل بے صبر ہو گیا، یعنی موسیٰ کے خیال سے خالی ہو گیا جب انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دریا میں ڈال دیا، صندوق میں ڈال کے دریا کے حوالے کر دیا، تو حضرت موسیٰ کی والدہ کا دل موسیٰ کے خیال سے خالی ہو گیا، خیال آیا کہ اب تو یعنی موسیٰ علیہ السلام نہ جانے زندہ بچے گا کہ نہیں۔ اسی طرح سورہ علم نشرح میں ہے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، تو جب فارغ ہو تو عبادت میں محنت کیا کر، وہاں بھی فرق تھا، فارغ ہونے سے خالی ہونے۔ تو افرغ علینا کے معنی ہوئے کسی برتن کے اندر کوئی چیز ہے اور اس کو ہم انڈیل دیتے ہیں، برتن کو خالی کر دیتے ہیں۔ تو حضرت طالوت فرماتے ہیں اے اللہ تیرے ہاں صبر کا جو برتن ہے، صبر کا جو ذخیرہ ہے وہ سارا ہم پہ انڈیل دے، یہ بڑا سخت موقع ہے تاکہ ہم یعنی صبر و استقلال کی صفت وہ ہمارے اندر پیدا ہوگی۔ اور اس کی وہی تشبیہ جو ابھی میں عرض کر چکا ہوں کہ نبی علیہ السلام وہ بھی اس عریش میں غزوہ بدر کی رات دعائیں مانگ رہے ہیں کہ اللہ تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا اور تیرا وعدہ سچا ہے، اے اللہ آج اپنے وعدے کو سچ کر دکھا، اور اگر انتہلک هذه العصابہ، اے اللہ اگر یہ مٹھی بھر جماعت ہلاک ہو گئی، فلن تعبد فی الارض بعد اليوم، اے اللہ آج کے بعد زمین پر کوئی تیرا عبادت کرنے والا باقی نہیں رہے گا۔ حضرت طالوت نے یہ دعا مانگی، فہزموہم باذن اللہ، چنانچہ انہوں نے اللہ کے حکم سے ان جالوت کے ساتھیوں کو شکست دے دی۔ وقتل داود جالوت، اور داود علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا۔ وآتاہ اللہ الملک والحکمہ، اللہ نے اس کو سلطنت اور دانائی عطا کی، حکمت عطا کی۔ وعلمہ مما یشاء، اور جو علم چاہا اس کو عطا فرمایا۔ ولولا دفع اللہ الناس،
आसम भाई ये सफा बहुत छोटा हो गया, नजर नहीं आता। वलौला दफ़उल्लाहि अन्नास बअदहुम बिबअद, और अगर अल्लाह लोगों का एक दूसरे के जरिए दिफा न करता, बस ठीक है, जज़ाकुमुल्लाह, अगर अल्लाह लोगों का एक दूसरे के जरिए दिफा ना करे, लफसदतिल अर्ज़, तो जमीन में फसाद फैल जाए। वलाकिन अल्लाह ज़ू फ़ज़लिन अलल आलमीन, लेकिन अल्लाह तमाम जहानों पर बड़ा फजल फरमाने वाला है। फहज़मूहुम बिइज़्निल्लाह, हज़मूहुम माजी जमा मुज़क्कर गायब का सीगा है, उन्होंने शिकस्त दी, बिइज़्निल्लाह अल्लाह के हुक्म से। वक़तल, और कत्ल किया, दाऊद अलैहिस्सलाम ने जालूता, जालूत को। ये दाऊद फाइल है, जालूत मफऊल है, और फाइल की निशानी ये होती है कि उसके ऊपर पेश होता है। तो दाऊद फाइल है, कतला दाऊद, कत्ल किया दाऊद ने, जालूता, जालूत को। खुदा न खास्ता अगर कोई दाऊद के ऊपर जबर पढ़ के जालूत के ऊपर पेश पड़ेगा तो माना इसका उलट हो जाएगा कि जालूत ने दाऊद को कत्ल किया। तो कतल दाऊद, कत्ल किया दाऊद अलैहिस्सलाम ने, जालूता, जालूत को। व आताहुल्लाह, और अल्लाह ने दिया हु हजरत दाऊद को, अल मुल्क, मुल्क सल्तनत, वल हिकमत, और हिकमत से मुराद नबूवत है, दानाई है। वअल्लमहु मिम्मा यशा, और उसको सिखाया जो अल्लाह ने चाहा। वलौला दफ़उल्लाहि अन्नास, लौ शर्तिया है, अगर ला दफ़उल्लाहि अन्नास, अल्लाह दफा ना करता। दफा, दफा का जो लफ्ज है, अगर इसका सिला इला आ जाए तो माना होता है हवाले करना। फैज़ा दफ़अतुम इलैहिम अम्वालहुम, सूरह निसा की आयत नंबर 6 है कि जब तुम उनके माल उनके हवाले कर दो। और अगर इसका सिला अन आए तो फिर उसका माना होता है कि दफा करने, दूर करने, हटाने। इन्नल्लाह युदाफ़िउ अनिल लज़ीना, ये लफ्ज भी आ चुका है। वलौला दफ़उल्लाहि अन्नास, अगर अल्लाह लोगों का एक दूसरे के जरिए दिफा ना करे, ना हटाए एक दूसरे को, एक के जुल्म को दूसरे के हाथों खत्म ना करे, तो बाज़हुम बिबाज़, बाज़ का बाज़ के जरिए, लफ़सदतिल अर्ज़, तो जमीन में फसाद फैल जाए। वलाकिन अल्लाह ज़ू फ़ज़लिन अलल आलमीन, दूसरे मकाम पे है, वलौला दफ़उल्लाहि अन्नास बअदहुम बिबाज़ इन्नल्लाह युदाफ़िउ अनिल लज़ीना आमनू। और इसी तरह एक और मकाम पे कि वलौला दफ़उल्लाहि अन्नास बअदहुम बिबाज़ लहुद्दिमत सवामिउ व बियउ व सलवातु व मसाजिद युज़करु फ़ीहा इस्मुल्लाह, कि अगर अल्लाह एक कौम को दूसरे कौम के जरिए ना हटाए और उनके जुल्म और जबर को खत्म ना करे, तो ये मस्जिदें, ये सुमाए, ये गिरजे, ये सारे खत्म हो जाएं। लेकिन अल्लाह सुब्हानहु व तआला का कानून है कि वो जालिम के हाथ दूसरी किसी कौम के जरिए तोड़ डालता है। वलाकिन अल्लाह ज़ू फ़ज़लिन अलल आलमीन, लेकिन अल्लाह तमाम जहानों पर बड़ा फजल फरमाने वाला है। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का तज़किरा है कुरान करीम में 16 बार हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का नाम आ चुका है, और जालूत का नाम कुरान करीम में 3 बार आया है। तो फहज़मूहुम बिइज़्निल्लाह, उन्होंने शिकस्त दी जालूत के लश्कर को अल्लाह के हुक्म से। अब आगे किसी का जिक्र नहीं है, हजरत दाऊद का जिक्र है कि दाऊद ने जालूत को कत्ल किया, क्योंकि सरदार उनका कुफार का जो अमीर लश्कर है वो जालूत है। और जब लश्कर के सरदार को मार दिया गया तो उसके बाद बाकी जो लश्कर था उन्होंने शिकस्त खा ली। कतल दाऊद जालूत, और दाऊद अलैहिस्सलाम ने जालूत को कत्ल किया। अब दाऊद अलैहिस्सलाम का अभी तक यहाँ पे कोई तज़किरा नहीं। तो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के बाकी जो भाई थे, बाद रिवायतों में 6 आते हैं, बाद में 3 आते हैं, वो हजरत तालूत की लश्कर में शामिल थे। मगर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम अभी छोटे थे, और छोटे होने की वजह से वो बाप की खिदमत में थे। तो जब कई दिन गुजर गए इनकी लड़ाई के, ये आ चुके हैं दोनों तरफ से, और मैदान सज चुका है, दोनों तरफ लश्करें वो लड़ने के लिए तैयार हैं, और जालूत वो लोगों को पुकारता है मुबारजत के लिए, दू बदू लड़ाई के लिए, कि मेरे मुकाबले में कोई आए। तो मुसलमानों की लश्कर में से कोई उसके मुकाबले के लिए नहीं जा रहा। तो जब कई दिन गुजर गए, कई दिन गुजरने के बाद हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के वालिद, ईशा उनका नाम था, उन्होंने हजरत दाऊद को भेजा कि जाओ अपने भाइयों की खबर लो। तो जब हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम मैदान में आए तो देखा जालूत वो मुसलसल मुबारजत के लिए आवाजें लगा रहा है और कोई तैयार नहीं हो रहा।
تو حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا اور حضرت طالوت سے کہا کہ آپ مجھے اجازت دیں، میں اس کے مقابلے کے لیے جاتا ہوں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے جب ان سے اجازت طلب کی تو پہلے طالوت جو تھے وہ اجازت نہیں دے رہے تھے، بعد میں حضرت طالوت نے حضرت داؤد علیہ السلام کو اجازت دی۔ اور یہاں پہ بعض حضرات نے بڑا عجیب نقطہ لکھا ہے کہ جب انسان مثبت سوچتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے راستے کھول دیتے ہیں، مشکل سے مشکل کام وہ بھی مثبت سوچ کے ذریعے آسان ہو جاتے ہیں۔ اب ایک طرف طالوت کا پورا لشکر ہے، لیکن جب وہ جالوت کو دیکھتے ہیں تو وہ جالوت سے ڈر جاتے ہیں کہ بھئی یہ جو جالوت ہے یہ اتنا یعنی بڑے تنوتوش کا پہلوان ہے، تو اس کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ تو کوئی بھی اس کے مقابلے میں نہیں نکل رہا تھا کہ ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، یہ بڑا قداور شخص ہے۔ تو کہتے ہیں جب حضرت داؤد علیہ السلام نے دیکھا تو حضرت داؤد علیہ السلام خوش ہوئے، مسکرائے اور انہوں نے کہا کہ بھئی یہ تو اتنا بڑا شخص ہے، اگر میں اس کا نشانہ لگاؤں گا تو میرا نشانہ خطا نہیں ہوگا، یعنی اس کو مارنا وہ بڑا آسان ہے کیونکہ یہ تو بڑا قداور ہے، اور جب میں نشانہ لگاؤں گا تو آسانی سے اس کو اپنا شکار بنا لوں گا۔ تو جب انہوں نے اجازت لے لی حضرت طالوت سے اور جالوت مسلسل مبارزت کے لیے آوازیں لگا رہا تھا، حضرت داؤد میدان میں اترے اس کے مقابلے میں۔ تو جالوت کو حیرت ہوئی کہ یہ جو ابھی یعنی جوانی میں بھی مکمل جوانی میں بھی نہیں آیا تو یہ میرا کیا مقابلہ کرے گا؟ تو حضرت داؤد علیہ السلام اس کی طرف بڑھے اور حضرت داؤد علیہ السلام نے پہلے ہی طالوت سے کہا تھا کہ میں بکریاں چراتا ہوں اور میں نے بڑے بڑے جو ریچھ ہیں اور بھیڑیاں ہیں ان کے جبڑے میں نے توڑے ہیں، تو یہ جالوت میرے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں ان کے ہاتھ میں فلاخن کے ذریعے وہ جو پتھر مارتے ہیں، جس کو فلاخن بھی کہتے ہیں، فلاسنگ بھی کہتے ہیں یا گوپن کہتے ہیں، تو رسی کا وہ پھندا جس میں پتھر رکھے پھینکتے ہیں، تو حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں وہ تھا، تو انہوں نے اس میں وہ پتھر رکھے، اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ راستے میں جاتے ہوئے حضرت داؤد علیہ السلام کو کچھ پتھروں نے آواز دی کہ آپ ہمیں اٹھا لیں اور ہمارے ذریعے جالوت کو ماریں۔ تو وہ پتھر جو ہے وہ انہوں نے اٹھائے اور اس گوپن کے اندر رکھے، اور جیسے ہی حضرت داؤد علیہ السلام نے دیکھا کہ جالوت سر سے لے کر پاؤں تک وہ غرق آہن ہے، زرے اس نے پہنی ہوئی ہیں سوائے صرف اس کی آنکھوں کے اور اس کے ماتھے کے، اور اس کے بدن کا کوئی حصہ نظر نہیں آ رہا، سارا اس نے اپنے آپ کو یعنی مکمل اس جنگی لباس کے اندر چھپایا ہوا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے سیدھا ان کا جو ماتھا ہے اس کا نشانہ لیا، اور جیسے ہی اس فلاخن سے انہوں نے پتھر پھینکا وہ سیدھا گیا اور اس کی پیشانی میں گھستے ہوئے پیچھے گدی کی طرف سے نکل گیا۔ اب جالوت کا گرنا تھا، اس کا جو لشکر تھا وہ سارا خوفزدہ ہو گیا، اور حضرت طالوت کے لشکر نے ان کے لشکریوں کو بھی مار دیا، اور اس طریقے سے جالوت کے لشکر کو شکست ہوئی اور حضرت طالوت اور حضرت داؤد علیہ السلام ان کے لشکر کو فتح ہو گئی۔ تو اب یہاں سے پھر داؤد علیہ السلام حضرت طالوت کے لشکر کے سپاہی بن گئے۔ بعد میں حضرت طالوت نے اپنی بیٹی سے ان کی شادی کرائی اور اپنے بعد سلطنت بھی ان کے حوالے کی، تو داؤد علیہ السلام کو اس کے بعد پھر نبوت بھی مل گئی۔ داؤد علیہ السلام کے والد کا نام عیشا ہے اور یہ یہودا کی نسل سے تھے۔ قرآن کریم میں 16 بار ان کا نام آ چکا ہے، 1024 قبل مسیح سے لے کر 963 قبل مسیح، یہ حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ ہے، اور ان کی جو گھر والی تھی حضرت طالوت کی بیٹی، اس کا نام میکال تھا۔ بیت المقدس سے تقریباً 4 یا 5 کلومیٹر کے فاصلے پر ابو غوش نامی ایک مقام ہے، اس کے دائیں جانب حضرت داؤد علیہ السلام کی قبر مبارک ہے۔ تو آگے فرمائے کہ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ، اللہ نے انہیں سلطنت بھی عطا کی داؤد کو، والحکمہ، اور حکمت بھی عطا کی، حکمت سے مراد نبوت، دانائی، وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ، اور جو چاہا اللہ نے اسے سکھایا، منطق طیر ہے، پرندوں کی بولیاں سکھائیں، خوش الحانی اللہ نے عطا کی، زبور کا علم عطا کیا، علم سیاست، علم سلطنت عطا کی، صنعت الدروع، زرہ سازی کا جو علم تھا، ہاتھ سے وہ لوہے کی تلواریں وغیرہ یہ چیزیں بنایا کرتے تھے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ سب ہم نے انہیں سکھائی۔ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، اگر اللہ جہاد کا حکم نہ دیتا تو انجام یہی ہوتا کہ یہ جو مساجد ہیں، یہ گرجے ہیں اور یہ صومعے ہیں، یہ کچھ بھی نہ بچتے۔
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس لیے مسلمانوں کو جہاد کا حکم دیا ہے کہ زمین کے اندر فساد پیدا نہ ہو. خالق زمین کا اللہ ہے اور زمین پہ جو قانون وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کا چلے گا. اصل فساد یہی ہے جب کوئی شخص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قانون سے بغاوت کرتا ہے. اور میں یہ جہاد کا نزول یہ میں نے اسی لیے رکھا ہے، جہاد کا حکم، جہاد تم پہ اسی لیے فرض کیا ہے کہ زمین کے اندر فساد باقی نہ ہو. آج تو دنیا جہاد کے نام سے ڈرتی ہے اور الیاذ باللہ جہاد کو فساد کا نام دیا جاتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں زمین کے فساد کو ختم کرنے کے لیے میں نے جہاد نازل کیا. تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق وانک لمن المرسلین، یہ اللہ کی آیات ہیں جو ہم آپ کے سامنے ٹھیک ٹھیک پڑھ کر سناتے ہیں. وانک لمن المرسلین، اور آپ بے شک ان پیغمبروں میں سے جو رسول بنا کر بھیجے گئے. یہ اللہ کی آیتیں ہیں. نتلوها مضارع جمع متکلم کا صیغہ ہے، ہم تلاوت کرتے ہیں، ہم پڑھ کر سناتے ہیں. ہاں ان آیات کو علیک آپ پر بالحق ٹھیک طور پر. اب یہی واقعہ جو ہے حضرت سموئیل کا یہ بائبل کے اندر بھی موجود ہے، لیکن وہاں اس واقعے اور قرآن کریم نے جس انداز سے بیان کیا اس میں بہت بڑا فرق ہے. حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں وہ یعنی لغو باتیں بائبل کے اندر موجود ہیں کہ یعنی جس سے عام کوئی شریف شخص جو ہے اس کے بارے میں بھی ایسی باتیں ہم نہیں سوچ سکتے. تو وہ سارا جھوٹ ہے، اور فرمایا یہ جو ہم بیان کر رہے ہیں بالحق یہی سچ ہے اور یہ ٹھیک جو واقعہ ہے وہ یہی ہے. تو انک لمن المرسلین، بے شک آپ ان پیغمبروں میں سے جو رسول بنا کر بھیجے گئے. کہ آپ صرف پیغمبر نہیں ہیں بلکہ آپ ہمارے رسول بھی ہیں. تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات. تلک الرسل، یہ پیغمبر جو ہم نے بھیجے ہیں مخلوق کی اصلاح کے لیے. فضلنا بعضهم على بعض، ان کو ہم نے ایک دوسرے پر فضیلت عطا کی ہے. منہم من کلم اللہ، اور ان میں سے کچھ وہ بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے کلام کیا ہے. ورفع بعضهم درجات، اور ان میں سے بعض کو اس نے بدرجہ بلندی عطا کی. آتینا عیسی ابن مریم البینات، اور ہم نے عیسی ابن مریم کو کھلی نشانیاں دی. وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور روح القدس سے ان کی مدد فرمائی. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ چاہتا، مَقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ، تو ان کے بعد والے لوگ وہ آپس میں نہ لڑتے. من بعد ما جاءتهم البینات، اپنے پاس روشن دلائل آ جانے کے بعد. ولیکن اختلفوا، لیکن ان لوگوں نے خود اختلاف کیا. فمنہم من آمن، چنانچہ ان میں سے کچھ وہ تھے جو ایمان لائے. ومنہم من کفر، اور کچھ وہ جنہوں نے کفر اپنایا. ولو شاء اللہ ما اقتتلوا، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ آپس میں نہ لڑتے. ولیکن اللہ یفعل ما یرید، لیکن اللہ وہی کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے. تلک الرسل، تلک اس میں اشارہ ہے. الرسل رسول کی جمع، یہ پیغمبر یہ رسول. فضلنا ماضی جمع متکلم کا صیغہ ہے. فضلت فضلنا، ہم نے فضیلت عطا کی ہے. بعضهم علی بعض، بعض کو بعض پر، ہم نے ان رسولوں میں سے بعض کو بعض پر فضیلت عطا کی ہے. منہم، ان میں سے من وہ بھی ہیں، کلم اللہ جنہوں نے اللہ سے، کلم اللہ جن سے اللہ نے بات کی ہے، جن سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کلام فرمائے. ورفع بعضهم، اور بلند کیے اٹھائے، بعضهم بعض کے درجات درجے، ان میں سے بعض کو اس نے بدرجہ بلندی عطا کی. وآتینا، اور ہم نے دیا، وہی جمع متکلم کا صیغہ، عیسیٰ ابن مریم کو البینات واضح نشانیاں، بینہ کی جمع. وَأَيَّدْنَاهُ، اور ہم نے تائید کی، جمع متکلم کا صیغہ، حضرت عیسیٰ کی بروح القدس، روح القدس کے ذریعے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ چاہتا، مَقْتَتَلَ ماضی منفی ہے، ما اس کے اوپر آئے تو نہ لڑتے یہ لوگ. الذین، وہ لوگ، من بعدہم جو ان کے بعد، من بعد بعد اس کے ما جاءتہم کے آئی ان کے پاس، البینات نشانی، یہ لوگ نہ لڑتے نشانیاں آ جانے کے بعد. ولیکن لیکن اختلفوا، انہوں نے اختلاف کیا. فمنہم، پس ان میں سے، من وہ بھی ہے کچھ لوگ، آمن جو ایمان لائے. ومنہم، اور ان میں سے، من وہ بھی ہیں کفرا جنہوں نے کفر اپنایا.
وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ چاہتا، مَقْتَتَلُوا، وہ نہ لڑتے. یہ بھی ماضی منفی ہے، جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے. تو یہ لوگ آپس میں نہ لڑتے. ولیکن اللہ، لیکن اللہ یفعل، کرتا ہے، ما یرید، جو چاہتا ہے. اللہ وہی کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے. سب سے پہلے فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ وہ رسول ہیں جن میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا کی ہے. منہم من کلم اللہ، ان میں سے کچھ وہ بھی ہیں جن سے اللہ سبحانہ و تعالی نے ہم کلامی کی ہے، ان کو ہم کلامی کا شرف عطا کیا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن کریم کی کئی آیات میں آئے، اور ان کو موسیٰ کلیم اللہ کہا جاتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی سے باتیں کرنے والے. اور اسی طرح معراج کی شب نبی علیہ السلام نے بھی اللہ سبحانہ و تعالی سے ہم کلامی کی. ورفع بعضهم درجات، اور ہم نے بعض کے درجے بلند کیے، بعض پیغمبروں کو بعض پر فضیلت عطا کی. قرآن مجید میں دیگر مقامات پر بھی اس کو بیان کیا گیا، جیسے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 55 ہے، وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ، ہم نے بعض نبیوں کو بعض پر فضیلت عطا کی. اس لیے اس حقیقت میں کوئی شک نہیں کہ بعض نبیوں کو بعض پر فضیلت عطا کی گئی، اور ان کی وہ جو بعض فضیلتیں ہیں وہ بعض وجوہات کی وجہ سے. جیسے موسیٰ علیہ السلام ہم کلامی کا شرف عطا کیا، تو نبی علیہ السلام کے علاوہ باقی کسی اور پیغمبر کو یہ شرف نہیں ملا. عیسیٰ علیہ السلام ان کو مردوں کے زندہ کرنے، اور اسی طرح برس کی جو بیماری ہے، بیمار ہیں ان کو ٹھیک کرنے، مادرزاد نابینوں کو ٹھیک کرنے، یہ معجزات اللہ سبحانہ و تعالی نے عطا کی. تو یہ جزوی فضائل مختلف انبیاء کو حاصل ہیں. ایک نبی کو دوسرے نبی پر کوئی بھی جزوی فضیلت حاصل ہے، لیکن کلی طور پر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء کرام پر فضیلت حاصل ہے. آپ امام الانبیاء ہیں، رحمت للعالمین ہیں، لوائے حمد کا جھنڈا آپ علیہ السلام نے فرمایا کل قیامت کے دن میرے ہاتھ میں ہوگا، اور تمام انبیاء، تمام انسانیت اسی کے نیچے ہوگی. محشر میں آپ علیہ السلام نے فرمایا میں انبیاء کا قائد ہوں گا، وَأَنَا خَطِيبُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، میں قیامت کے دن انبیاء کا خطیب ہوں گا، ان کی طرف سے گفتگو کرنے والا میں ہوں گا، اور تمام انسانیت کے لیے سفارش اور دعا فرمانے والے وہ بھی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کئی صحیح روایات ہیں جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کلی فضیلت کا ذکر فرمایا. ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے مجھے 6 چیزوں کی وجہ سے باقی انبیاء پر فضیلت عطا کی ہے. وہ 6 چیزیں بیان فرمائی ہیں. معراج کی شب مسجد اقصی میں تمام انبیاء کرام کا اجتماع تھا، اور تمام انبیاء کرام نے اپنے اپنے خطاب فرمائے. تو آخر میں نبی علیہ السلام نے خطاب فرمانا تھا. جب آپ علیہ السلام نے خطاب کیا تو حضرت ابراہیم علی نبی جناب علیہ السلام کھڑے ہو گئے، اور وہ فرمانے لگے بہذا فضلکم محمد، اس وجہ سے تم سب پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فضیلت عطا کی گئی. یہ بات تو اپنی جگہ قرآن کریم سے ثابت ہے، لیکن احادیث سے ثابت ہے، لیکن بعض صحیح روایات ہیں جن میں آتا ہے. مثلا ایک حدیث ہے، صحیح بخاری کتاب التفسیر میں ہے، صحیح مسلم میں ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے فضائل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تخیرونی من بین الانبیاء، تو مجھے انبیاء کے درمیان فضیلت مت دو. تو اس سے یعنی یہ جو باقی احادیث ہیں ان کا انکار لازم نہیں آتا، بلکہ یہ امت کو انبیاء کی بابت ادب و احترام سکھایا گیا کہ میرا مقام وہ تو اپنی جگہ پہ، لیکن تم انبیاء کرام علیہ الصلوات و تسلیمات کے جو مقامات ہیں ان کو تولو مت کہ کس نبی کا مقام کون سا ہے. اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میری، یعنی اس حدیث کا مطلب علماء نے لکھا یہ ہے کہ تم میری فضیلت اس طرح بیان نہ کرو کہ اس سے دوسرے انبیاء کی کثرے شان ہو. دوسرے انبیاء کرام علیہ الصلوات و تسلیمات ان کے جو فضائل ہیں یا ان کی جو شان ہے ان میں کوئی گستاخی ہے، چونکہ تم تمام انبیاء کے بارے میں ان کے جو فضائل ہیں اس سے واقف نہیں ہو، تو اس لیے اس طرح کی فضیلتیں مت دو. علماء نے لکھا ہے اس سے مراد یہ ہے. آگے فرمائے وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، ہم نے عیسیٰ جو مریم کے بیٹے ہیں، مریم کے بیٹے اس لیے کہا گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر یہودی وہ تہمت لگایا کرتے تھے حضرت مریم پہ،
اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اس طرح کی باتیں کیا کرتے تھے، تو اس لیے فرمایا کہ عیسیٰ وہ مریم کا بیٹا ہے۔ عیسائیوں کا بھی رد ہوا کہ وہ اللہ کا بیٹا نہیں ہے، مریم کا بیٹا ہے، اور دوسری طرف یہودیوں کا جو باطل نظریہ تھا، عقیدہ تھا، اس کا بھی رد فرما دیا کہ یہ مریم کا بیٹا ہے، اس کو ہم نے البینات واضح نشانیاں دی، اور وہ نشانیاں وہی ہیں کہ مادرزاد نابینوں کو ٹھیک کر رہے ہیں اور بعض اوقات مردوں کو زندہ کیا ہے۔ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، ہم نے اس کی تائید کی روح القدس کے ذریعے۔ پیچھے روح القدس پہ مکمل تشریح گزر چکی ہے، البتہ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ روح القدس سے مراد حضرت جبریل علیہ السلام ہے۔ ان کی حفاظت کے لیے، ان کے ساتھ رہنے کے لیے ہم نے حضرت جبریل اس کو متعین کیا، اور یہی وجہ ہے کہ جب یہودی ان کے قتل کے در پہ تھے، انہیں قتل کرنا چاہتے تھے، حضرت جبریل ہی کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کو آسمانوں پر اٹھا، اور اگر اللہ چاہتا تو یہ لوگ نہ لڑتے۔ مقتتل الذین من بعدهم من بعد ما جاءتهم البینات، ان کے بعد والے لوگ اپنے پاس روشن دلائل آ جانے کے بعد آپس میں نہ لڑتے، لیکن انہوں نے اختلاف کیا۔ ومنهم من آمن، چنانچہ ان میں سے کچھ وہ تھے جو ایمان لائے، ومنهم من کفر، اور کچھ وہ تھے جنہوں نے کفر اپنایا۔ پھر فرمایا ولو شاء اللہ مقتتلوا، اگر اللہ چاہتا تو وہ آپس میں نہ لڑتے، لیکن اللہ یفعل ما یرید، اللہ وہی کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ اب یہاں پہ ذہن میں یہ اشکال پیدا ہو سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو وہ نہ لڑتے، یعنی اللہ کی مشیت تھی، اللہ کی چاہت تھی کہ یہ لوگ لڑیں تو اس لیے وہ آپس میں لڑتے رہے، یا اللہ کی مشیت تھی اس لیے ان لوگوں نے اختلاف کیا۔ حضرات مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مشیت تو وہ ہے جو قرآن کریم میں دوسرے مقامات پہ بیان ہو چکی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ إِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ، اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتے ہو اللہ اس پہ خوش ہوتے ہیں، نافرمانی کرتے ہو اس پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں۔ اور یہاں جو فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا، اگر اللہ چاہتا تو یہ لوگ نہ لڑتے، اس کا مطلب یہ ہے اگر اللہ کا یہ ارادہ ہوتا ان کو زبردستی روکنے کا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ غالب ہے اور وہ ان کو روک سکتے تھے، لیکن اللہ نے نہیں روکا، چونکہ دنیا دارالامتحان ہے اور اللہ نے بندے کو اختیار دیا ہے کہ وہ اپنے اختیار سے اچھائی کرے یا برائی کرے۔ یہاں پہ یہ فرمایا یعنی ایک دھمکی ہے کہ اگر اللہ ارادہ کرتا تو یہ کبھی بھی یہ آپس میں اختلاف نہ کر سکتے تھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ زبردستی ان سے وہ چیز منوا دیتا یا اللہ ان کو ہلاک کر دیتا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسے نہیں کیا، اور آخر میں فرما دیا اسی کی طرف ولیکن اللہ یفعل ما یرید، اللہ وہی کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ تو اس کی چاہت یہ ہے کہ بندوں کو اختیار دیا جائے، وہ اپنے اختیار سے اچھا راستہ اختیار کریں یا برا راستہ اختیار کریں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔